مسیح یسوع کے زندہ عظیم نام میں آپ سب کو سلام، اور آج شام اس عبادت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو دعا کے لیے جھکائیں گے اور آج کی اپنی اس عبادت کا آغاز دعا سے کریں گے۔ پیار سے بڑے زندہ رحیم آسمانی اور جلالی باپ، دل کی انتہا گہرائیوں سے تیری حضوری میں آتے ہیں، شکر گزار ہیں اس خوبصورت پیارے سبت کے دن کے لیے جو تو نے میں عنایت کیا۔ پروردگار شکر گزار ہیں زندگی جیسی سنمول قیمتی نعمت کے لیے، اے خداوند تو نے میں عنایت کی زندوں کی زمین پہ جیتا رکھا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ آج شام اس عبادت کے لیے تیری آگے محنت اور التجا کرتے ہیں، اس پوری عبادت میں ہمارا مددگار ہونا، پروردگار پرستش ستائش میں، کلام کے سننے میں اور اس کو سمجھنے میں ہماری مدد رہنمائی کرنا مانگتے پاتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عبادت کا آغاز ہم حمد و ثنا سے کریں گے۔ ہم عبادت کے آغاز میں گائیں گے زبور 91، یا رب تو میری پناہ ہے۔ بلو بکس میں بھی ہے اور یلو بکس میں بھی ہے، یا رب تو میری پناہ ہے۔ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان۔ یا رب تو میری جان، خداوند میرے وچ رہتی ہے، میرا ہے مکان، خداوند میرے وچ رہتی ہے، میرا ہے مکان، سو تیرے اُتے قدیمی نا آمد آوے
ہم 2 سمے کو جاری رکھیں گے اور یلو بکس میں سے ہم گیت گائیں گے تیری حضوری کا بادل. گیت نمبر 188 ہے یلو بکس میں. تیری حضوری کا بادل. تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیرے لہو سے خدا، تیرے لہو سے خدا، ایک دل ٹھورے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا رستہ ہے، یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا رستہ ہے، اپنی جیون ہر ایک کو، اپنی جیون ہر ایک کو تجھ سے مفت ملے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، بارش ہو روح پاک کی، جوش ہو روح پاک کی، بارش ہو روح پاک کی، جوش ہو روح پاک کی، ہر ایک دل میں ہے یسوع، ہر ایک دل میں ہے یسوع، روح کی آگ جلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، خون میں تیرے قدرت ہے، دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے، خون میں تیرے قدرت ہے، دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے، تیرے لہو کی یہ ندیاں، تیرے لہو کی یہ ندیاں سرخ روشن کرے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے آمین. اب وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے.
رسولوں کے عقیدہ سے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر کے باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پنطیوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، اور میں ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر اپنے باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک و کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جیتنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی منتیں، اپنی التجائیں، اپنی فریادیں خداوند کے حضور لائیں گے۔ ہر کوئی انفرادی طور پر جن کی زندگی کا کوئی مقصد وہ چاہتے ہیں کہ خداوند کے لیے پورا کرے، آپ سب اس کے لیے دعا کریں، اور کلیسیا طور پر بھی ہم دعا کریں گے تمام بیماروں کے لیے، تمام بے روزگاروں کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو مشکل میں ہیں، خاص طور پر کرونا جیسی وبا کے لیے بھی جو کہ ایک بار پھر بڑھ رہی ہے۔ ہم سب مل کر اس کے لیے دعا کریں گے اور خداوند سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے التجا محنت کریں کہ وہ ہم پر رحم کریں۔ قدوس 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 پیار سے بھرے زندہ رحیم آسمانی اور جلالی باپ، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ خداوند تعالیٰ، آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، پیارے سے شکر گزار ہیں زندگی جیسی سنمول کی نعمت کی، تیری دی ہوئی تمام نعمتوں، برکتوں، بخششوں کے لیے شکر گزار ہیں پیارے یسوع باپ، جو تو ہمارے بنا مانگے بھی ہمیں عطا کر دیتا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ ہم انسان ہوتے ہوئے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے خون سے خریدے ہوئے ہیں۔ پروردگار ہم تیرے آگے منت فریاد التجا کرتے ہیں، رحم کر کیونکہ تیرے علاوہ کوئی مددگار، کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ اپنی منتیں، اپنی التجائیں، اپنی فریادیں تیرے حضور، تیرے سامنے لے کر آتے ہیں۔ پروردگار خاص طور پر تیرے آگے منت گزار ہیں۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، لیکن تو معجزات کا خدا ہے۔ اس وبا کے لیے تیرے آگے خاص طور پر منت کرتے ہیں پیارے یسوع باپ۔ ہم نہیں جانتے لیکن تو جانتا ہے کہ اے خداوند کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ وبا اس دنیا میں آئی، لیکن ہم تیرے آگے منت و فریاد کرتے ہیں، تو رحم کر، کرم کر، تیرے آگے منت گزار ہیں پروردگار۔ تمام ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں اے خداوند تو انہیں شفا عنایت کر، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت کر۔ خاص طور پر جہاں محنت کرتے ہیں اس اے خداوند منسٹری کے لیے جو تیرے لیے کام کرتی ہے، تیرے لوگوں کو اے خداوند جمع کرنے کے لیے یکجا ہو کر کام کرتی ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس منسٹری کو برکت دے، پاسبان کے ساتھ ہو، اس کے گھرانے کو برکت دے اے خداوند۔ اپنی خدمت کے لیے، اپنے جلال کے لیے ہمیشہ استعمال کر۔ تمام ان لوگوں کے لیے تیرے آگے منت گزار ہیں جو تجھ سے دور ہیں اے خداوند۔ ہم انسان ہوتے ہوئے تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن تو معجزات کا خداوند ہے۔ تو انہیں توفیق دے کہ وہ تیرے گھر پر تیری عبادت کے لیے آئیں، تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ اے خداوند حالات واقعات جیسے بھی ہوں تو معجزات کا خدا ہے، تو ناممکنات کا خدا ہے۔ تو وہاں سے ہمارے لیے معجزہ کرتا ہے جہاں انسانی سوچ ختم ہو جاتی ہے، جہاں انسان ہمت ہار جاتا ہے، تیرے آگے منت گزار ہے۔ اسی طرح ملک پاکستان کے لیے جہاں ایک بار پھر اے خداوند اس موذی بیماری کے اے خداوند اثرات بہت زیادہ ہیں، تو ان پر رحم کر۔ اس طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں تیرے لوگ پریشان ہیں، تیرے نام لینے سے ڈرتے ہیں، تو ان پر اپنا رحم کر، ان کی مدد کر۔ منت گزار ہیں پروردگار آج کے اس خاص خوبصورت دن کے لیے جب تیرے لوگ تیری ہیکل میں تیری عبادت، تیری پرستش کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو پروردگار تمام اے خداوند التجائیں، منتیں اپنے حضور سے اور قبول فرما لے پیارے مسیح باپ۔ تیرے آگے منت گزار ہے۔ اسی طرح اے خداوند اس ملک میں بھی رہتے ہوئے جتنے لوگ پریشان ہیں، جن کے پاس کام نہیں ہے، جو بیمار ہیں، تو سب کی پریشانیاں دور کر، جو بیمار ہیں تو ان کو شفا عنایت کر۔ منت گزار ہے پروردگار۔ اسی طرح اب جب اس عبادت میں پروردگار آگے بڑھتے ہیں تو جن لوگوں نے تیرے اس مذہب پر ایمان سے اپنے نام دیے ہیں تو ان کو اے خداوند شفا عنایت کر۔ تو اپنے پاک خون کے دھارے ان کے لیے بہا دے تاکہ وہ شفا حاصل کر کے تیرے نام کو عزت اور چڑھا دیں۔ اب جب تیرے کلام کے حصہ کی طرف بڑھنے کو ہیں تو تو پروردگار
رحم کرم کر کر اپنے بندہ کے ساتھ ہونا وہ نہیں بلکہ تو اس میں سے ہو کر بولے اور اس کلام کا جو بیج بویا جائے وہ اے خدا 100 گنا اثر کرے. ساری منتیں التجائیں فریادیں اے خدا تیرے در مانگتے ہیں اور پاتے ہیں. آمین. تشریف رکھیں. اب وقت ہے کہ ہم آج کی تلاوت سنیں گے اور آج کا حوالہ ہے متی 26 باب اس کی 47 سے 50 تک اور آج کی تلاوت ہمارے لیے کریں گی مسز ہینا ایلس. ہمارے لیے آج کی تلاوت متی 26 باب 47 سے 50 آئے. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا. اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا اے ربی سلام اور اس کے بوسے لیے. یسوع نے اس سے کہا میاں جس کام وہ آیا ہے وہ کر. اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو. اب وقت ہے کہ ہم آج کے کلام کو سنیں اور آج کے کلام کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا آپ سب کی بھرپور تعلیم میں پاسٹر جاوید رکھتے ہیں. خدا مسیح میں آپ سب کو سلام. آج جو ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا جو مقصد ہے وہ خدا کی حضوری میں آنا اور اس کی عبادت کرنا ہے. اور ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں تو پورے طور پر اور لائق طور پر ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے. عبادت کے دوران مختلف حصے ہوتے ہیں اور ان حصوں میں پورے طور پر ہمیں شامل ہونے کی ضرورت ہے. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے مسیحی قوم کے لوگ جو ہیں وہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف چرچ میں آ گئے ہیں اور چرچ میں آ کر انہوں نے بیٹھنا ہے اور کا اور کوئی کام نہیں، انہوں نے بس صرف بیٹھ کے اور سننا ہے اور اس کے بعد انہوں نے گھر چلے جانا ہے. لیکن جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت کا مطلب ہے پورے طور پر ہم نے شریک ہونا ہے. کیا کرنا ہے؟ پورے طور پر شریک ہونا ہے. اور شریک ہونے کا مطلب ہے کہ جب دعا کی جاتی ہے تو ہم نے دعا کرنی ہے. جب گیت گائے جاتے ہیں تو ہم نے پورے طور پر گیت گانے ہیں، کیونکہ ہم گیت پادری صاحب کے لیے نہیں گاتے ہیں، نہ ہم کسی کے لیے گاتے ہیں، بلکہ ہم نے خدا کے جلال کے لیے گانا ہے. ہم نے خدا کی ہم ستائش کرنی ہے. تو پورے طور پر بھرپور طور پر تالیاں بجاتے ہوئے خدا کی ستائش کریں، کیونکہ آپ چرچ اسی لیے آتے ہیں تاکہ آپ خدا کے نام کو جلال دے سکیں، اس کے نام کی بڑائی اور تعریف کریں. تو ضروری ہے کہ ہم پورے جتنے بھی بات کے حصے ہوتے ہیں ان میں پورے طور پر شریک ہوں. تو جب بھی دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو پوری کوشش کریں کہ دعا کریں، دعا کرنا سیکھیں، خدا کے سامنے جھکیں، کیونکہ ہم آتے کس لیے ہیں؟ عبادت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم دعا کریں اور خدا کے سامنے جھکیں، گیت گائیں. جب کلام کا ٹائم ہے تو کلام کو غور سے سنیں. جب تلاوت کی جاتی ہے تو کلام کو کھول کے رکھیں، پڑھیں، سنیں اس کو، اس پر غور کریں کہ آج ہم نے خدا کے گھر میں آ کر کیا سیکھا. اگر آپ اتنا وقت دیتے ہیں، خدا کے پاس آتے ہیں، خدا کے سامنے حضوری میں آتے ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج تلاوت کہاں سے پڑھی گئی تھی اور آج کا کلام کیا تھا، میں نے آج کیا سیکھا ہے اور میں نے خدا سے کیا باتیں کی ہیں. یہ آپ کا پرسنل خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے جو آپ نے چرچ کے اندر آ کر آپ خدا کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہمیں ضروری ہے، میری گزارش ہے آپ سب سے بھی، کہ جب دعا کا ٹائم ہوتا ہے تو سب مل کر دعا کیا کریں. جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو سب مل کر پڑھیں. جب تو ہم رسولوں کے مال پڑھتے ہیں تو وہ بھی عبادت کا حصہ ہے، اس میں بھی آپ نے پورے طور پر حصہ لینا ہے. رسولوں کا عقیدہ جو ہے وہ ایمان کا عمل ہے، یعنی اس سے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا اصل عقیدہ کیا ہے. رسولوں کا عمل جو ہے وہ عام بات نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اور وہ ایمان ہے ہمارا کہ ہم کس بات پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے
ہر مسیح کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو رسولوں کی طرح جو ہے وہ آنا ضروری ہے. آج ہم خدا کلام میں سے اس حوالہ کو جب پڑھتے ہیں، ہم متی کی انجیل اس کا ہم نے 26واں باب اس کی ہم نے 47 آیت سے لے کر 50 آیت تک پڑھا ہے. تو اس میں ہم نے سیکھا، خدا کلام میں سے ہم نے دیکھا، غور کیا کہ مسیح یسوع کا ایک شاگرد جو ہے جس کا نام یہودا اسکریوتی ہے، وہ آج یسوع مسیح کو پکڑواتا ہے، صلیب دینے کے لیے پکڑواتا ہے. اور چونکہ ہم روزوں کے دنوں میں سے گزر رہے ہیں تو آج یہ کلام ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے. یہ پیپر اگر آپ نے آج کا دیکھا ہے اس پہ بھی بٹرے لکھا ہوا ہے. تو بٹرے کا مطلب ہے دھوکہ دینا. کیا مطلب ہے؟ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یسوع مسیح کو جو پکڑوایا گیا اس کے متعلق ایک تصویر ہے، اور اس پہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے بٹرے، اور بٹرے کا مطلب ہے دھوکہ دینا. تو یسوع کس نے پکڑوایا تھا؟ میرے سامنے کس نے پکڑوایا تھا؟ یہودا اسکریوتی نے. اور وہ کون تھا؟ یسوع کا شاگرد تھا. تو آج دیکھیں کہ یسوع کا شاگرد جو ہے وہی یسوع کو دھوکے سے پکڑواتا ہے. تو آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے کہ مسیح یسوع کو جو دھوکہ دیا گیا تھا وہ کس طرح کا دھوکہ تھا. اور کلام سنتے وقت اپنے اپنے زندگیوں پر بھی غور کریں، ہم یسوع کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں، یا ہماری زندگیوں سے جو ہے ہم کس طریقے سے یسوع کو دھوکہ دہی ہمارے سے ہوتی ہے. ہم دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، بٹرے کرتے ہیں یسوع کو. تو ہم کس طرح سے یسوع کو دھوکہ دیتے ہیں. آج یہودا اسکریوتی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگیوں کا بھی موازنہ کریں گے کہ ہم کیسے خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن ہم کلام کو سنتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے. دو دھاری تلوار کا مطلب ہے دونوں طرف سے تیز تلوار ہے، ادھر سے بھی کاٹتی ہے ادھر سے بھی کاٹتی ہے. اس لیے جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے یہاں پر. تو آج ہم مسیح یسوع کے شاگرد یہودا اسکریوتی کا جو ہے حوالہ دیکھیں گے، اور ہم سیکھیں گے کہ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ یسوع کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، یسوع کو فریب کے ساتھ پکڑوا دیتا ہے. اور آج ہم جو ہے اپنی زندگی پر بھی غور کریں گے کہ ہم جو ہے مسیح ہوتے ہوئے کیسے یسوع کو دھوکہ دیتے ہیں، کیسے ہم یسوع کے ساتھ فریب کرتے ہیں. تو آج کے کلام پر آج ہم غور کریں گے اور ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے. یقیناً جو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی جو زندگی کی سب سے افسوسناک گھڑی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب یسوع کو دھوکہ دیا جاتا ہے. عام طور پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں بھی جب کوئی ہمارا اپنا قریبی دوست یا ہمارا عزیز یا ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی یا ہماری بیوی یا ہمارا شوہر جو ہے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جب وہ دھوکہ دیتا ہے تو وہ انسان کے لیے سب سے جو ہے وہ دکھ کی گھڑی ہوتی ہے، سب سے زیادہ دکھ کی گھڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اپنا شخص جو ہے جب اس کو دھوکہ دیتا ہے تو ہم زیادہ دکھ کی حالت میں آ جاتے ہیں یا دکھ محسوس کرتے ہیں. آج یسوع مسیح کے ساتھ یہی ہوتا ہے. آج کی تلاوت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے اب آخری کھانا کھاتا ہے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانے کے بعد جو ہے وہ گتسمنی باغ میں جاتا ہے. اور گتسمنی باغ میں جب وہ پکڑوائے جانے سے پہلے وہاں پر اپنے شاگردوں کے ساتھ دعا کرنے کے لیے جاتا ہے. اسی دوران جو ہے یہودا اسکریوتی جو ہے یسوع کو پکڑواتا ہے. اور ابھی ہم نے کلام میں سے بھی پڑھا کہ اس نے، اب آگے چل کر بھی ہم سیکھیں گے آج اس کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے یسوع کو جو ہے وہ پکڑواتا ہے. تو جو ہم نے دیکھا کہ وہ دھوکہ دہی کرتا ہے، دھوکے کے ساتھ یسوع کو پکڑواتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے جو یسوع کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ آج کی تلاوت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ یسوع کا بوسہ لیتا ہے، اس کو کس کرتا ہے اس کے منہ پر اور یسوع کو پکڑواتا ہے، کیونکہ یہ نشانی دی گئی تھی کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے اسے پکڑ لے گا. تو اس لیے وہ آ کر یسوع کے منہ پر بوسہ لیتا ہے، اس کا منہ چومتا ہے اور وہ اس طرح سے یسوع کو جو ہے وہ پکڑواتا ہے. آج تو یہ سب سے افسوسناک گھڑی تھی یسوع کے لیے کہ اس کا جو قریبی شاگرد تھا، یسوع کے 12 شاگردوں کو ہم دیکھیں تو متی کی انجیل 26واں باب اس کی ہم پڑھتے ہیں یہاں پر جب اس حوالہ میں. تو یسوع کے جو 12 شاگرد تھے ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ یسوع کا شاگرد تھا جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا. اور یہی یسوع کو پکڑوانے کا فعل جو ہے وہ بھی کرتا ہے. اور یہ اعزاز تھا اس کے لیے کہ وہ یسوع کا شاگرد تھا، اس کی زمینی منسٹری کا حصہ تھا. اور اگر ہم اعمال پہلا باب اس کی 17 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ وہ ہم میں سے شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا. یعنی وہ یسوع کے شاگردوں میں شمار ہوا اور یسوع کا شاگرد تھا جس نے یسوع کو جو ہے پکڑوا دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ یہودا جو ہے اپنے خداوند اور شافی کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرنے کا باعث ہوا، اور کس طرح وہ شخص جو ہے یسوع کے ساتھ وہ ایسا کر سکتا ہے جبکہ وہ یسوع کا ایک شاگرد ہے، یسوع کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے،
کھاتا پیتا ہے. تھوڑی دیر پہلے ہی آخری کھانا کھایا اور یسوع کے کلام میں پڑھتے کہ یسوع نے کہا کہ وہ جو طباخ میں یعنی کھانے کے دوران یسوع کے ساتھ پہلا ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا. تو یہ یہودا اسکریوتی جو تھا اسی نے یسوع کے ساتھ طباخ میں ہاتھ ڈالا. یعنی پیالے میں جب کھانا ڈالنے لگے تو یسوع کے ساتھ وہ ہاتھ ڈالتا ہے اور یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ مجھے پکڑوائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا شاگرد ہونے کے علاوہ وہ یسوع کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. 3.5 سال زمینی منسٹری تھی یسوع کی اور وہ 3.5 سال یسوع کے معجزات کو دیکھتا رہا. 3.5 سال تک یسوع کی تعلیم کو سنتا رہا اور اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اس کی قدرت کو دیکھنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کے ساتھ دھوکا کرتا ہے اور دھوکے کے ساتھ جو ہے یسوع کو پکڑواتا ہے. حالانکہ وہ یسوع کا شاگرد تھا اور وہ یسوع کا منہ چومتا ہے اور اس سے وہ یسوع کو پکڑواتا ہے. آج ہم نے اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے, اپنے بارے میں بھی ہمیں خیال کرنا ہے ہم کیسے یسوع کو دھوکا دیتے ہیں, ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں سے یسوع کے ساتھ جو ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں. آج جو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ہم یسوع کی اس دھوکہ دہی کے واقعہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں, کلام کو غور سے سنیے گا اور اس پر غور کیجیے گا کہ وہ کون کون سے طریقے تھے جو یہودا نے استعمال کیے اور ہم جو آج مسیح کہلاتے ہیں, ہم جو یسوع کے پیروکار ہیں, آج ہماری زندگی میں وہ کون کون سے طریقے جو اس کی زندگی میں افیکٹ ہوئے, جو کہ یسوع کا قریبی شاگرد تھا جب وہ دھوکہ دے سکتا ہے. ہم جو مسیح ہیں ہم کیا انہی طریقوں سے یسوع کو دھوکہ دیتے ہیں. آج ان باتوں پر ہم غور کریں گے. اس کے قریبی دوست نے جو یسوع کو دھوکہ دیا اس کا پہلا طریقہ کیا تھا کہ وہ ایک قریبی شخص تھا. کیسا شخص تھا؟ یسوع کا قریبی تھا. اور قریبی شخص جو ہے جب وہ دھوکہ دیتا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا ہم انسان ہوتے ہوئے بھی فیل کرتے ہیں کہ جب کوئی قریبی ہمارا دھوکہ دیتا ہے, ہم سے بے وفائی کرتا ہے تو پھر ہمیں زیادہ دکھ ہوتا ہے, زیادہ افسوس ہوتا ہے بنسبت کے غیر کے. ہم کہتے ہیں جی فلاں شخص کو غیر تھا جو اس نے کر دیا, لیکن جو اپنوں نے کیا ہے وہ زیادہ تکلیف دے. ایسے ہی تو جب ہم انسان ہو کر ایسا سوچتے ہیں, یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا اور اس کا قریبی شخص جو ہے وہ اسے دھوکہ دیتا ہے. اور یہودا جو تھا وہ یسوع کے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں تھا, پہلے شناسائی تھی. 3.5 سال یسوع کے ساتھ رہا, 24 گھنٹے وہ یسوع کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے. اور اس کا نام جو ہے اگر ہم متی 10 باب اس کی 2-4 آیت پڑھیں تو یہاں پر 12 شاگردوں کے نام ہیں اور ان 12 شاگردوں کے ناموں کے اندر جو ہے ہمیں یہودا کا نام بھی جو ہے نظر آتا ہے. اور آخر میں اس کا نام لکھا ہوا ہے یہودا اسکریوتی کا. اور آخر میں لکھا ہے کہ وہ شخص جس نے یسوع کے ساتھ دھوکہ کیا. جب اس کا نام ہم پڑھتے ہیں شاگردوں کے ناموں کے ساتھ, اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ شاگرد ہے جس نے یسوع کے ساتھ دھوکہ کیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 12 شاگردوں میں سے تھا اور یہ یسوع کو بہت پیارا تھا. یسوع بہت زیادہ اس کو پیار کرتا تھا اور یسوع کے ساتھ بہت زیادہ اس کی اچھی جو ہے وہ یسوع کے ساتھ اس کا تعلق جو تھا بہتر تھا. یوحنا 13 باب کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں, یہاں پر لکھا ہے عید فصح سے پہلے یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں. تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. ہلیلویا. تو یہ یسوع کے جو شاگرد تھے ان کے بارے میں کلام میں لکھا گیا ہے کہ جو 12 شاگرد یسوع کے ساتھ تھے خدا یسوع مسیح شروع سے ان سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا اور یہی محبت اس کی کنٹینیو جو تھی وہ چلتی رہی اور وہ کنٹینیو اپنے شاگردوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ محبت رکھتا ہے. اور یہاں پر زبور 41 باب میں ہم دیکھتے ہیں نامی آیت میں لکھا ہے بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا وہ میری روٹی کھاتا تھا, اسی نے مجھ پر لات اٹھائی ہے. یہ پیشن گوئی ہے یسوع مسیح کے بارے میں. زبور کی کتاب کے اندر داؤد نبی کے زبور کے اندر یہ لکھا ہے اور یہ 41 زبور اس کی نامی آیت ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ جو میرا قریبی تھا, جو میرا دوست تھا, اسی نے مجھ سے دھوکہ کیا, اسی نے مجھے پکڑوا دیا, اسی نے مجھ پر لات اٹھائی ہے. تو یہ پیشن گوئی ہمیں زبور کی کتاب کے اندر بھی ملتی ہے کہ یسوع کو پکڑوانے کے لیے قریبی شخص جو ہے وہ یسوع کو دھوکہ دے گا, قریبی شخص جو ہے وہی یسوع پر الزام لگائے گا اور وہ کسی طریقے سے جو ہے یسوع کو پکڑوائے گا. اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے قریب ہونا جو ہے یہ بہت زیادہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم بڑے اچھے مسیح ہیں. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں بے شمار لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ یسوع کے بہت قریب ہوتے ہیں, لیکن جو قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہے بہت اچھے مسیح ہیں. کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد ہونا جو ہے یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں
तो हमें नजर आता है कि मुकाशवा किताब के अंदर एशिया के जो चर्च थे, मैं चाहूंगा कि आप मुकाशवा किताब खोल के रखें, उसका दूसरा बाब उसकी 4-5 आयत है। तो हम देखेंगे बाइबल के आखिर में मुकाशवा किताब है, उसका दूसरा बाब 4 और 5 आयत है। तो पहली बात जो हमें यहाँ पर नजर आती है कि जो एशियन चर्चेस थे, 7 चर्चेस का जिक्र जो है वो बाइबल के अंदर मिलता है, और ये 7 चर्चेस जो हैं ये रेवलेशन की किताब, ये हमें मुकाशवा किताब के अंदर मिलते हैं। और ये जिन चर्चों का ये जिक्र किया गया है, अगर आप घर जाकर टाइम में तो पढ़िएगा, बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा के शुरू के जो बाब हैं उनमें 7 चर्चों का जिक्र मिलता है। और ये 7 चर्च जो है अभी मौजूदा दौर में ये सारे के सारे तुर्की के अंदर जो है वो मौजूद हैं। और ये 7 चर्च जो है अब बिल्डिंगें तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके खंडरात जो है आज भी मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो बात के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि आप यूट्यूब पर उसको देख सकते हैं। ये जो 7 चर्च जो मुकाशवा किताब के अंदर हैं, ये आज भी तुर्की के अंदर जो है वो मौजूद है। तो हम पहले इसका मुताला करते हैं आज के कलाम का। और यहाँ पर लिखा है कि पहली प्रॉब्लम क्या है, हम मसीह तो हैं लेकिन हमने क्या किया है, कलाम में लिखा है तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत जो है वो छोड़ दी है। चलिए पढ़िएगा इसको। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। हालेलुया। पहली प्रॉब्लम क्या है, देखने में तो वो यीशु का चर्च है, देखने में तो वहां के लोग बड़े जो यीशु के साथ मोहब्बत करते हैं, चर्च भी लगता है, इबादत भी होती है, लेकिन कलाम में लिखा है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। और अगर तू दोबारा अपनी मोहब्बत में सरगर्म नहीं होगा, अगर तू अपनी मोहब्बत को बेहतर नहीं करेगा, अपनी तू मोहब्बत का इजहार अच्छे तरह से नहीं करेगा, तो मैं क्या करूंगा, आकर तेरा चिराग जो है वहां से हटाकर दूसरी जगह रख दूंगा। तो जो हमें सोचने की जरूरत है, हम मसीह हैं। आज हमने गौर करना है कि अगर हम नीम गर्म हैं, अगर हमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, अगर हमारे अंदर यीशु के लिए वो मोहब्बत मौजूद नहीं है, तो आज कलाम में सिखाता है कि मैं तेरा चिराग लेकर दूसरी जगह पर रख दूंगा। अगर तेरे अंदर वो मोहब्बत मौजूद नहीं है, और अगर हम देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है, चर्च के अंदर दूसरी प्रॉब्लम क्या हमें नजर आती है, झूठे नजरिए को जो है उन्होंने बर्दाश्त करना शुरू कर दिया है। दूसरे बाब की 14 से 16 आयत पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, मुकाशवा 2 बाब की 14 से 16 आयत खोल के रखिएगा। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिससे बल्क को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह नेकियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हालेलुया। अभी हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो झूठे नजरियों पे अमल करना शुरू कर देते हैं, झूठी तालीम पर अमल शुरू कर देते हैं, वो भी कहते हैं कि हम मसीह हैं। जैसे हम देखते हैं मॉर्मन चर्च वाले हैं, मॉर्मन चर्च वाले हैं, और इस तरह के बेशुमार ऐसे चर्चेज हैं, चर्च ऑफ गॉड है, वो भी कहते हैं कि हम मसीह हैं। लेकिन कलाम में क्या लिखा है कि तूने गलत तालीम जो है उसको मानना शुरू कर दिया है। जो बाइबल की तालीम है, जो कलाम की तालीम है, उससे हटकर अगर हम कलाम की को मानते हैं या किसी और बात को मानते हैं तो वो गुनाह है। और आज हमें खुदा का कलाम जो है वाज़ह तौर पर सिखाता है कि अगर हमने अपनी नजरिया जो डॉक्ट्रिन है चर्च की उससे हटकर अगर तालीम को मानते हैं तो वो भी गुनाह है। इसलिए हमें मसीह होने के लिए सही तालीम पर अमल करना जो है वो भी जरूरी है। और अभी हम देखते हैं कि तीसरी बात हमें एक और यहाँ पर नजर आती है कि झूठे उस्तादों को जो है इजाजत दी है ताकि वो अपनी तालीम को फैला सके। दूसरे बाब की 20वीं आयत है, गौर से पढ़िएगा, लिखा है, और मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इज़बल को रहने दिया है जो अपने आप को नबीना कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। हालेलुया। अब देखिए झूठे उस्ताद जो हैं जो झूठी तालीम देते हैं, बाइबल से हटके तालीम देते हैं, अक्सर लोग वहां पर भी चर्चेस में जाते हैं, उनकी तालीम पर अमल करते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं। आज खुदा का कलाम सिखाता है अगर हम मसीही हैं और हम गलत नजरिए के मुताबिक चल रहे हैं, गलत तालीम के मुताबिक अमल कर रहे हैं, तो फिर भी हम गुनाह कर रहे हैं,
پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم یسوع کو دھوکہ دے رہے ہیں. نام تو مسیح ہے, کام تو مسیحوں والے بتاتے ہیں, لیکن تعلیم جو ہے وہ جھوٹی ہے اور غلط تعلیم پر بھی ہم عمل کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں ایسی تعلیم سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں بتایا گیا ہے آج بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکاشفہ کتاب کے اندر یسوع مسیح جو ہے وہ چرچز کو وارننگ دیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہمیں آج ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم کسی غلط تعلیم کا اثر تو نہیں لے رہے ہیں؟ کیا ہم کسی غلط تعلیم پر تو عمل نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم مسیح کہلاتے ہیں اور تعلیم غلط پر جا رہے ہیں تو پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یسوع بار بار ہمیں وارننگ دیتا ہے, بار بار سکھاتا ہے, بار بار یہ کہتا ہے ہم نے اس غلط تعلیم سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کاموں میں ہم اپنے کاموں کو بہتر کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہے, اور نہ ہی ہم جو کرنا ہے ہم جو ہے بس وہ میں نے جو عبادت سے پہلے کہا تھا, سرمن شروع کرنے سے پہلے, کہ ہم بس آپ چرچ میں آ جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بس چرچ آ کے بیٹھ گئے, یسوع پتہ جھاڑی لگ گئی ہے جی, حاضری لگ گئی ہے, بس ٹھیک ہے, اگلے تو پھر تو حاضری لوانا آ جائیں گے. کلام کہتا ہے کہ ہم جو کرنا نہیں ہے ہم اپنے کاموں میں جو ہے. آئے ہم ایک اور والا پڑھیں گے, تیسرا باب بھائی جاوید کے ساتھ پڑھیں گے. مکاشفہ 3 باب اس کی پہلی 3 آیات ہیں. اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے, جس کے پاس خدا کی 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں, وہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر, کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. بس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی, اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر. اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا, اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت پر تجھ پر آ پڑوں گا. ہلیلویا. اب یہاں پر ہم دیکھیں خدا کلام میں کیا سکھاتا ہے کہ تو دیکھنے میں کیا لگتا ہے, زندہ لگتا ہے, لیکن ہے کیا, مردہ ہے. کلام کہہ رہا ہے, میں نے نہیں کہا, کلام کہہ رہا ہے کہ تو دیکھنے میں تو زندہ ہے لیکن روحانی طور پر مردہ ہے. اس لیے توبہ کر, جاگتا رہ اور اپنے آپ کو تیار کر. اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں کیا کروں گا, چور کی مانند آ جاؤں گا, اور تو 10 قوالیوں کی طرح تیار نہیں ہوگا. جیسے 5 قوالیاں جو تھی وہ تیار نہیں تھی, جو 5 تیار تھی وہ یسوع کے ساتھ اندر چلی گئی, اور جو تیار نہیں تھی, جو تیاری نہیں کی تھی, وہ پھر باہر ہی کھڑی رہ جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ ہمیں بھی اپنا کپیوں میں سے تھوڑا سا تیل دے دو. لیکن انہوں نے کہا کہ شاید یہ تیل جو ہے ہمارے اور تمہارے لیے کافی نہ ہو, بہتر ہے کہ بازار سے جا کر مول لے آؤ. اس لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے. کلام کہتا ہے کہ ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے. جاگتے رہنے کا مطلب ہے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یسوع کی آمد جو ہے کسی بھی وقت آ جائے گا, کسی بھی وقت اس کی آمد جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. اسی لیے ہمیں ہر وقت جو ہے تیار رہنے کی ضرورت ہے. یسوع آج ہمیں بار بار کہتا ہے اپنے اوپر نظر کر, اپنے اوپر غور کر, کہ تو دکھنے میں تو زندہ ہے لیکن ہے مردہ. اس لیے جاگ اور اپنے آپ کو تیار کر, اپنے کاموں کو تبدیل کر, اپنے آپ کو پورے طریقے سے پورے طور پر جو ہے تیار کر, تاکہ جب میں آؤں تو تجھے میں جاگتا ہو پاؤں. ہلیلویا, آمین. اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے مسیح نام لکھ لینا جو ہے وہی کافی نہیں ہے, ہمیں حقیقت میں مسیح بننے کی ضرورت ہے. آج مسیح یسوع جو ہے یہ چرچز کو وارننگ کرتے ہیں اور چرچز کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. وہ بلڈنگ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں, چرچ کی بلڈنگ کو وارننگ نہیں دے رہے ہیں, بلکہ مسیحوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار رہنے کی ضرورت ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ تم نیم گرم ہو گئے. کیسے ہو گئے ہو؟ دیکھیے تیسرے باب کی 15 اور 16 میں آدمی کا لکھا ہے, بلکہ میں تیرے 15 اور 16 ہے, میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا, بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے,
اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ हालेलुया। क्या लिखा है? तू क्या है? नीम गर्म है। ना तो ठंडा है और ना ही गर्म है। क्या है? नीम गर्म है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसे ही है। लेकिन क्या करने की जरूरत है? हमें कैसा होने की जरूरत है? पूरे तौर पर तैयार होने की जरूरत है। और अगर हम तैयार नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर मैं तुझे आकर अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। मुंह से निकाल फेंकने का मतलब है हम खुदा के लोग हैं। अगर हम खुदा के कलाम के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हमारी जिंदगियां तैयार नहीं हैं, हम सरगर्म नहीं हैं, हम पुरजोश नहीं हैं, तो फिर खुदा आएगा तो वो हमें अपनी बादशाही से निकाल देगा। हम उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। हम ना तो ठंडे हैं ना गर्म हैं, बल्कि हमें पुरजोश होने की जरूरत है। कलाम कहता है कि हमें पूरे तौर पर तैयार होने की जरूरत है, पुरजोश होने की जरूरत है। और अगर हम पूरे तौर पर तैयार होंगे तो उसके साथ बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, रूहानी तौर पर तैयार होने की जरूरत है, रूहानी तौर पर सरगर्म होने की जरूरत है, कलाम को पढ़ने की जरूरत है, दुआ में बढ़ने की जरूरत है, खुदा के कलाम को पढ़कर गीत गाने की जरूरत है, मज़मूर गाने की जरूरत है, ताकि हम रूहानी तौर पर बेदार हो सके। हालेलुया। इसीलिए आज खुदा के कलाम में सिखाता है कि हमने पूरे तौर पर तैयार होना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम यीशु को धोखा देते हैं। दिखने में तो हम मसीह हैं, दिखने में तो हम जिंदा हैं, लेकिन असल में हम मुर्दा हैं। आज हमें अपनी अपनी जिंदगियों को चेक करने की जरूरत है। क्या मैं दिखने में जिंदा हूं या वाकई में मसीह यीशु में जिंदा हूं? आज हमने गौर करना है, क्या मैं दिखने में सरगर्म हूं या कि मैं यूं ही अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहा हूं? आज हमें तैयार होने की जरूरत है। कलाम कहता है कि हम आखिरी वक्त के अंदर हैं, यीशु की आमद का पता नहीं है, किसी भी वक्त वो दुनिया में आ सकता है। हमें हर वक्त जो है वो तैयार रहने की जरूरत है कि जो हम भी यीशु का इनकार करके उसे धोखा देते हैं, जिसने हमें अपने लहू से खरीदा है, जिसने अपने खून की कुर्बानी देकर हमें खरीदा है, हम भी कई बार उसका इनकार करके जो है उसे धोखा देते हैं। और इसका लिखा है दूसरा पत्र उसके दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिल्तें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उसे मोल लिया था, और जल्द अपने आप को हलाकत में डालेंगे। अगर हम गलत तालीम के पीछे चल पड़ते हैं, अगर हम गलत तालीम का सामना करते हैं, अगर हम गलत तालीम के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, तो कलाम कहता है कि हम अपने आप को हलाकत की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए आप जो भी आपका ईमान है, जहां भी आप चर्च में जाते हैं, किसी भी आप चर्च के साथ आपका रिलेशनशिप है, आप उसको चेक करें कि आया उसकी तालीम जो है वो दुरुस्त है, क्या वो कलाम के मुताबिक जो है तालीम देता है। और अगर वो कलाम से हटकर है तो कलाम कहता है कि आप अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। अगर आप उनके साथ शरीक होते हैं, अगर आप उनके साथ शामिल होते हैं, तो आप अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। यहाँ बेशुमार लोगों को मैंने देखा, फॉर्मल खास तौर पर ऐसे चर्चेस के अंदर जाते हैं जो बिदअत की तालीम देते हैं, बिदअती तालीम जो है उनके पास है, जो मसीह के कलाम से हटकर जो है तालीम देते हैं। बेशुमार ऐसे चर्चेस, जैसे हमने पढ़ा है कि हम कहलाते तो मसीह हैं लेकिन अंदर कुछ और होता है। तो ऐसे कामों से, ऐसी बातों से, ऐसी मिशनों से जो है हमें बचने की जरूरत है। हमें यीशु के पैरोकार होने की जरूरत है। हालेलुया। सिर्फ गॉड जो गॉस्पेल है, जो खुदा का कलाम है, उस पर अमल करने की जरूरत है। ओनली द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। सिर्फ हमने 16 स्क्रिप्चर जो है वो जो इसका ग्रीक का लफ्ज है 16 स्क्रिप्चर्स का मतलब है सिर्फ खुदा का कलाम। इसके अलावा अगर कोई तालीम हमें देता है उसको पीछे करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी तालीम को मानना है जो कलाम के अंदर लिखी गई है, जो कलाम के अंदर दी गई है, क्योंकि यही हमारे ईमान के लिए है और इस पर ही हमने अमल करना है। इसलिए जो हमें पूरे तौर पर जो है हमें इस पर अमल करने की जरूरत है। दूसरी बात हम देखते हैं कि पहली बात, करीबी दोस्त ने धोखा दिया यीशु को। किसने धोखा दिया? करीबी दोस्त ने धोखा दिया। दूसरी बात हमने क्या देखी, हमें जो कलाम आज सिखाता है, दूसरी बात यह है कि यीशु को पैसों की मोहब्बत करने वाला शख्स जो था, उसने यीशु को बेच दिया और यीशु का सौदा कर दिया। कितने पैसे दिए? कितने पैसों में यीशु को बेचा गया? 30 दिनार में बेचा गया। 30 दिनार के अंदर यीशु का सौदा किया गया। यीशु को यूं ही नहीं पकड़ लिया गया था, यीशु को पकड़वाया गया था। यहूदा अस्करियोती का नाम जब हम बाइबल में पढ़ते हैं
तो कलाम में लिखा है उसने वहां से पैसे लिए और उसने यीशु का सौदा कर दिया, अगर तुम मुझे चांदी के इतने सिक्के दोगे तो मैं यीशु को तुम्हारे लिए पकड़वा दूंगा। तो यीशु को किसने पकड़वाया? करीबी दोस्त ने पकड़वाया। इंटेंशन क्या थी दोस्त की? कि वो पैसों के लालच में यीशु को पकड़वा देता है। इस तरह के बेशुमार वाकया आज हमारी जिंदगी के अंदर हमें नजर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पैसों की खातिर जो है वो यीशु को पकड़वाता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है ये शख्स जो है इसके बारे में लिखा है, तो मैं चाहूंगा आप हवाला देखिएगा और यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब, उसकी हम 4 आयत से 6 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है जी, मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था कहने लगा, ये इतर 300 दिनार को बेचकर गरीबों में क्यों ना दिया गया? इसने ये इसलिए नहीं कहा, गौर से सुनिएगा, इसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो पड़ता था वो निकाल लेता था। हालेलुया। कहां से पढ़ा मैंने? खुदा के कलाम के अंदर से। ऐसे ही क्या लिखा है? वो कैसा शख्स था? चोर था, और जो चंदे में या उनके पास पैसे आते थे यीशु को लोग देते थे, शागिर्दों को देते थे, तो क्या करता था? वहां से पैसे निकाल देता था। तो कैसा शख्स था? पैसे से मोहब्बत करने वाला शख्स। इसीलिए वो शख्स जो है वो यीशु को पकड़वाता है, क्योंकि उसको पैसों का लालच था और पैसों के लालच में जो है वो आकर यीशु को पकड़वा देता है और यीशु का सौदा जो है वो 30 दिनार के अंदर करता है। और वो इसी चक्कर में था, इसी तलाश में था, क्योंकि उसको पता था 3.5 साल से वो यीशु को के साथ रहता था, उसके साथ साथ जाता था, खाता पीता, उठता बैठता था, कलाम को सुनता था, मौजूदात को देखता था, लेकिन उसके जहन में एक लालच था। उसको पता था कि इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बड़ा गर्म है, यहूदी जो है वो यीशु को मारना चाहते हैं, यीशु को हलाक करना चाहते हैं। तो वो क्या करता है? वो मौका तलाश करता है, अगर यीशु को पकड़वा दूं तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। दिमाग के अंदर लालच आ गया और अपने ही उस्ताद का सौदा कर दिया कि मैं कुछ पैसे जो है हासिल कर लूंगा और यीशु को पकड़वा दूंगा। और वो ये भी जानता था कि यीशु की ताकत क्या है, वो ये भी जानता था कि यीशु ने लाजर को जिंदा किया, वो ये भी जानता था इसी यीशु ने नाइन के बेटे को जो है वो जिंदा किया, वो ये भी जानता था कि यीशु ने एक और शख्स की बेटी को जो है वो जिंदा किया, बहुत सारे लोगों को जो मर चुके थे यीशु ने उनको जिंदगी दी। इस बातों के बावजूद भी, वो इस बात को जानने के बावजूद भी वो पैसों के लालच में अंधा हो गया और उसने अपने ही उस्ताद का सौदा जो था वो 30 दिनार के अंदर कर दिया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब उसकी 14वीं आयत से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 14 से 16 आयत में, और वहां पर लिखा है, उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहनों के पास जाकर कहा, अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? क्या कहता है? मुझे क्या दोगे? और आगे लिखा है, उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दिए और उस वक्त से उसको पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। अब देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे क्या दोगे? मैं यीशु को पकड़वा देता हूं। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, मेरी कुछ मदद करोगे, मुझे कुछ माली तौर पर जो है वो दोगे, तो मैं यीशु को तुम्हारे लिए पकड़वा सकता हूं। अब हम देखते हैं कि लालच जो था वो यीशु को पकड़वाने का बायस बना, और उनके दिल में ये लालच जो था ये उनके लिए मुश्किल का बायस बना। आज हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसे बेशुमार मौके आते हैं, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं ऐसे बेशुमार वाकयात आते हैं जब लोग यीशु का इनकार कर देते हैं। आज हमारी जिंदगियों के अंदर भी ऐसे वाकयात नजर आते हैं कि जब लोग थोड़ी सी माली मदद हासिल करने के लिए यीशु का इनकार कर देते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं और यीशु से दूर हो जाते हैं, ताकि कुछ वो थोड़ा बहुत माली फायदा जो है वो हासिल कर सकें। और ये धन दौलत की चमक जो है हमें बेफल कर देती है। हमारी जिंदगी के अंदर जो पाक के फल हैं उनको भी धीमा कर देती है, उनकी चमक दमक जो है उसको धीमा कर देती है। क्योंकि हमें जब वो लालच नजर आता है, हमें कुछ नजर आ रहा होता है, तो फिर हम खुदा को एक साइड पे कर देते हैं, कहने पहले उनके हासिल कर लो, यीशु बाद में मिल रहा। ऐसे ही ईमान रखते हैं तो आमीन कहें। आमीन। हम अक्सर अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह के वाकयात में से गुजरते हैं और जो है दुनियावी चीजों का लालच जो है हमें यीशु से दूर कर देता है, और उसका नतीजा क्या निकलता है? हम बेफल रह जाते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर जो पाक के फल हैं
وہ تیار نہیں ہوتے ہیں, ہم بے پھل رہ جاتے ہیں, اور ہم وہ پھل جو ہیں ہمارے اندر پورے طور پر جو ہے وہ تیار نہیں ہو پاتے ہیں, اور ہم ان پھلوں سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال میں ملتی ہے یہاں پر, پہلا تیموتھیوس اس کا 6واں باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے. غور سے سنیے گا, بڑی خوبصورت آیت ہے. یہاں پر لکھا ہے, پس اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے تو اس پر قناعت کریں, لیکن جو دولت مند بننا چاہتا ہے وہ ایسی آزمائش اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے. جب ہم لالچ میں پڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم تباہی اور بادی کی طرف چلے جاتے ہیں. بے شمار آپ نے ڈرامے دیکھے ہوں گے, فلمیں دیکھی ہوں گی کہ لالچ کا انجام کیا ہوتا ہے. میں یہاں پر ایک بڑی خوبصورت مثال آپ کو دوں گا, جو ایک بڑا شخص ہے پاکستان کے اندر. ہم دیکھتے ہیں یوسف یوحنا کو آپ سب جانتے ہیں, کرکٹ میں ایک نام اس نے پیدا کیا اور اس کو اتنا اعزاز حاصل ہوا کہ ملکہ برطانیہ نے اسے خاص طور پر بلایا ملاقات کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی کرکٹ کے میدان میں جاتا تھا, اچھا کھیل کا مظاہرہ کرتا تھا, اور وہ سائن آف کراس جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر بناتا ہے, تو مسیح قوم بڑی خوش ہوتی تھی, اس کے لیے دعا کرتی تھی, اور وہ ہر گیم کے اندر, ہر میچ کے اندر جو ہے اچھے کارکردگی دکھاتا تھا اور ایک اچھا نام جو ہے وہ پیدا کرتا تھا. اور جب بھی اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ٹی وی پہ, نیوز میں, خبروں میں یا کمنٹری ہوتی تھی, تو لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ایک مسیح نوجوان جو ہے ایک اچھے کھیل کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس کا انجام کیا ہوا؟ سب سے اچھی مثال ہمیں ہمارے سامنے وہ نظر آتی ہے, اس شخص نے لالچ میں آ کر جب یسوع کو چھوڑ دیا تو وہ کہاں پر ہے, اس کا انجام کیا ہوا؟ آج وہ ایک گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے. جیسے ہی اس نے یسوع کو چھوڑا, جیسے ہی اس نے یسوع کا انکار کیا, آنکھوں کی چمک جو تھی, دولت کی چمک جو تھی, اس نے اس کے ایمان کو ڈگمگا دیا اور اس نے یسوع کا انکار کر دیا. آج وہ شخص جو ہے گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے. ایک ایسا گمنام شخص ہے جس کو اب لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں. کیوں کہ جیسے ہی اس نے یسوع کا انکار کیا, اس کا کرکٹ کا کیریئر جو تھا وہ چند دنوں کے اندر ہی برباد ہو گیا. اور پھر اس نے ٹی وی پہ آ کر, اس کا میں نے ایک انٹرویو سنا تھا مسلمان ہونے کے بعد, اور اس انٹرویو میں اس نے کہا کہ جب میں مسلمان نہیں تھا اس وقت میرا جو کیریئر تھا وہ اپنے عروج پر تھا, لیکن جب میں نے اسلام قبول کر دیا تو آج میں دنیا میں بے نام ہو چکا ہوں. ایسے ہی جب ہم یسوع کو دھوکہ دے دیتے ہیں, دنیا کی چیزوں کو پریفر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پہلے علم حاصل کر لئیے پھر یسوع ہمیں دو ادھکار دیں, ایسے ہی تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں. بے شمار واقعات ہیں, مثالیں ہم چاہیں تو ہم ساری رات بیٹھے ہیں, مثالیں ختم نہیں ہوگی. بے شمار ایسی مثالیں ہیں, ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, ایسی مثالیں آتی ہیں کہ جب ہم یسوع کو پیچھے کر کے ہم کہتے ہیں نہیں یار آج دیہڑی لاؤ, 4 پیسے کماؤ. ایسے ہی خدا نے عبادت کے لیے سنڈے کا دن بنایا ہے. ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں تو آمین کہیں. خدا نے یہ دن اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم خدا کی عبادت کریں. اتوار کا دن جو ہے عبادت کا دن ہے. اگر ہم اتوار کو چرچ میں آ کر عبادت نہیں کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بیکار ہے اور چلو دیکھی جائیے اگلے سنڈے پیسے تو کماؤ. ایسا ہی اگر ہم کلام لکھیں تھوڑے میں ایماندار رہتے ہیں, میں تجھے بہت ساری چیزوں کا محتاج بناؤں گا, بہت ساری چیزوں کا. اس وقت جب ہم تھوڑے پر جو ہے ہم شکر کرتے ہیں, جب ہم تھوڑی چیزوں پر شکر کرتے ہیں تو خدا کا وعدہ ہے کہ میں تجھے بہت ساری چیزوں کا مختار بناؤں گا, بہت ساری چیزیں تجھے دوں گا اور تیری زندگی میں فراوانی عنایت کروں گا. آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی جو چمک دمک ہے, دنیا کی چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے طرف کھینچتی ہیں, ہمیں بلاتی ہیں, لیکن اگر ہم یسوع کے پیار پر اس کو قربان کر دیتے ہیں تو پھر خدا ہم سے پیار کرتا ہے. پھر ہم خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم خدا کی نزدیکی کو حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم نیم گرم ہو جاتے ہیں, دولت کی خواہشوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم بیکار ہو جاتے ہیں. اگر ہم ایک اور والا دیکھیں گے ریولیشن مکاشفہ 3 باب اس کی 16 اور 17 آیت ہے, اور یہ لودیکیا کا چرچ جو ہے, جو ہم پہلے پڑھا تھا کہ تو نہ تو سرد ہے اور نہ ہی گرم بلکہ تو نیم گرم ہے. اور نیم گرم کیوں ہے, اس کی وجہ پڑھی کیا لکھا ہے, 16-17 آیت پڑھیے گا. کوئی بھی پڑھیں جن کے پاس بائبل ہے پڑھیں. بس چونکہ 16-17 آیت. بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے,
اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. ہاللویا. کیا لکھا ہے جی؟ لودیکیا کا جو چرچ ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تو نیم گرم ہے, نہ تو ٹھنڈا ہے نہ ہی گرم ہے. کیسا ہے؟ نیم گرم ہے. تیرا ایمان جو ہے وہ ڈگمگاتا رہتا ہے, نہ تو ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں مالدار ہو گیا ہوں, میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے, میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا ہوں. ہم نے کلام میں سے پڑھا لکھا ہے, تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار ہو گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ایسے بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جب وہ نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کا پیار جو ہے یسوع کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے, خدا کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں, چرچ بھی جاتے ہیں. لیکن ایسے بے شمار لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جب وہ مالدار ہو جاتے ہیں, پیسہ مل جاتا ہے, ان کی زندگی میں فراوانی آ جاتی ہے, چاہے کیسے بھی آتی ہے, تو پھر وہ خدا کے گھر سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں, خدا کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو وہ اپنے اوپر پکڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دولت کے ساتھ, پیسے کے ساتھ جو ہے ہر چیز کو خرید سکتے ہیں. اس لیے فی الحال ہمیں خدا کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں. کلام میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ تو دولت مند بن گیا ہے, تو کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں, بہت زیادہ دولت مند ہوں. لیکن کیا لکھا ہے؟ اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. یہ خدا کے کلام کے اندر سے جو ہم نے والا پڑھا ہے, اور کلام میں لکھا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ میں بہت امیر ہوں, مالدار ہوں, لیکن اصل میں تو کیسا ہے؟ تو کم وقت آدمی ہے, تو ننگا ہے, تو خوار ہے, اور تیرے پاس کچھ نہیں ہے. کیونکہ دنیا کی دولت جو ہے, جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ہم یہیں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آپ نے بے شمار لوگوں کو دیکھا وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ مالدار ہیں, لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی دولت پر دوسرے قبضہ کرتے ہیں. سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے, اس نے اپنے لوگوں سے کہا, پوری دنیا اس نے فتح کی اور پوری دنیا پر قابض ہوا, اور اس نے پوری دنیا کا جو ہے وہ فتح کر لیا. لیکن جب وہ سمجھتا ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں یا میری زندگی ختم ہونے والی ہے, اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جب میں مروں گا اور میرا جنازہ ہوگا تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا. کیا کرنا؟ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا, تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سکندر اعظم جب دنیا سے گیا ہے تو کیسے گیا ہے؟ خالی ہاتھ واپس گیا ہے. گو کہ میں نے پوری دنیا پر قبضہ کیا, پوری دنیا کو میں نے جو ہے وہ حاصل کر لیا, لیکن جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو کوئی چیز دنیا سے لے کر نہیں جاؤں گا. اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے, دنیا داری کا لالچ جو ہے وہ ہمارے لیے بیکار ہے. دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بیکار ہیں اگر ہمارا ایمان خدا کے ساتھ جو ہے پختہ نہیں ہے, اگر ہمارا یقین اور رشتہ خدا کے ساتھ پختہ نہیں ہے, تو پھر دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بیکار ہیں. اگر ہم دولت کے ساتھ ساتھ خدا کو بھی پیار کرتے ہیں تو پھر ہمارا رشتہ جو ہے خدا کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن ہم صرف دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ دھوکہ دیتی ہیں, اور اکثر اوقات جو ہے ہمیں اس سے جو ہے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا. کراچی کے علاقے کرنگی کے اندر ایک نوجوان تھا, اور وہ ایم کیو ایم کے زمانے کی بات ہے, ایم کیو ایم سے اس کا بھی تعلق تھا, اور وہ نوجوان جو ہے کرنگی کے اندر 5-6 نمبر کرنگی کے اندر اس کا گھر تھا, اور وہ بہت بڑا ڈکیت بن گیا. دن رات وہ ڈکیتیاں مارتا, تو اس کی دہشت تھی اس پورے علاقے کے اندر. اور جیسے جیسے وہ دولت آنا شروع ہو گئی ڈکیتیاں مارنے کے بعد, تو گھر بار جو تھا وہ اچھا بننا شروع ہو گیا, اور اچھا گھرانہ, اچھا گھر بنا لیا, دولت آ گئی, گاڑیاں آ گئی, سب کچھ آ گئی. ماں کو اس بات کا پتا تھا, بہن بھائیوں کو پتا تھا, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ حرام کی کمائی جو ہے حرام طریقے سے کماتا ہے اور غلط طریقے سے جو ہے وہ دولت اکٹھی کر رہا ہے. لیکن سارے عیاشیاں کر رہے تھے, سارے کے سارے اس دولت پر عیاشیاں کر رہے تھے. اور ایک دن آیا کہ جب وہ ڈکیتی کے دوران پولیس کی گولی سے ہلاک ہو گیا, اور جب اس کی لاش کو گھر لے کر آئے تو باہر میلہ مچ گیا. ماں نے بیان کرنے شروع کر دیے, بہنوں نے چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے بھائی کو جو ہے وہ بے قصور مار دیا ہے. اس وقت لوگوں نے, جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ جب یہ تمہارا بچہ جو ہے جب وہ غلط طریقے سے پیسہ کماتا تھا, غلط طریقے سے دولت لے کر آتا تھا,
उस वक्त तुम बड़े खुश थे और तुमने कभी भी अपने बेटे को या अपने भाई को मना नहीं किया था कि वो काम ना करे। आज जब वो उसी की बदौलत जो है वो मारा गया है, तो आज आप क्यों राग लाप रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो बेकसूर था। तो जो दुनिया का लालच, दौलत का लालच जो है कभी कभी हमें मौत के मुंह में ले जाता है। इसलिए हमें याद रखने की जरूरत है, बार बार ये हवाले पढ़ने का मकसद ये है कि आज मसीह यीशु जो है आज हमें भी तलकीन करता है कि अगर हम अपने आप को, अपने रिश्ते को मजबूत नहीं करेंगे तो कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं, मैं आकर तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। ऐसे ही हालेलुया, आमीन। मैं जल्द आकर तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। हमने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। यीशु पर ईमान लाने का मतलब ये है हमने उसके साथ अपनी जिंदगी को जोड़ना है, उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है। और अगर हम उसको हासिल नहीं कर सके तो फिर वो किस काम की है। कलाम में लिखा है कि अगर इंसान दुनिया की सारी चीजें हासिल कर ले और अपनी जिंदगी को खो दे उसका क्या फायदा है। अगर हमने दुनियादारी की चीजें हासिल कर ली है लेकिन हमने खुदा को खो दिया है, अपनी अबदी जिंदगी को खो दिया है, उस मकसद को खो दिया है जिसकी खातिर यीशु मसीह दुनिया में आया था, उसका क्या फायदा है। आपने देखा होगा बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ऐसी भी मिसालें मिलती हैं कि ऐसे भी लोग, हमें गरीब लाजर की मिसाल मिलती है। कलाम में लिखा है कि वो गरीब लाजर जो था वो एक शख्स के घर के बाहर जो था वो पड़ा हुआ था, उसका पूरा जिस्म जो था वो नासूरों से भरा हुआ था, जख्मों से भरा हुआ था। लेकिन और ऐसा शख्स जिसकी जख्म जो थे वो कुत्ते आकर उसके जख्मों को चाटते थे, लेकिन जब वो मरा तो वो बाप अब्राहम की गोद में गया। हालेलुया, जोर से आमीन, हालेलुया, आमीन। वो शख्स जो था दुनिया में तकलीफ उठाता है, दुख की परेशानी के वक्त होता है, लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो वो बाप अब्राहम की गोद में बैठता है। आपने सुना होगा जब कहीं कोई फौतगी हो जाती है तो अक्सर खादम भी दुआ करते हैं, लोग भी आकर दुआ करते हैं और वो क्या कहते हैं, इस मरहूम को कहां पर जगह दे, बाप अब्राहम की गोद में जगह दे। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसे काम किए होंगे तो फिर ही बाप अब्राहम की गोद में जाएगा ना, ऐसे ही है। और अगर उसने सारी उम्र जो है वो शराब नोशी करता रहा, सारी उम्र वो याशी करता रहा, कोई भी शख्स है, तो फिर वो बाप अब्राहम की गोद में कैसे जाकर बैठेगा। इसका फैसला हमें खुद करने की जरूरत है, हमें खुद जो है इसके बारे में सोचने की जरूरत है। तीसरी बात हम देखते हैं, पहला हमने सीखा था कि यीशु का करीबी दोस्त जो है वो यीशु को धोखा देता है। फिर हमने देखा कि लालची शख्स जो था, उसे पैसों का लालच था, उसने यीशु को धोखा दिया। और तीसरा पॉइंट हमें यहां पर नजर आता है कि यीशु को मोहब्बत का इजहार करके जो है वो धोखा दिया गया। कैसा धोखा दिया गया? मोहब्बत का इजहार करके। जब आप अपने घरों के अंदर, बच्चों में, फैमिली में, आपके घरों में बच्चे हैं, बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, जब आप किसी बच्चे से, बहन से, भाई से, माँ से, बाप से खुश होते हैं या माँ बाप बच्चों से खुश होते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे का मुंह चूमते हैं। ऐसे ही या बच्चा भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, तो कोई भी शख्स जो है वो जो करीब बैठा होता है, जानने वाला हो या अजीज हो, तो बड़ा खुश होता है कि बच्चा बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। और खुशी से क्या करते हैं? बच्चे का मुंह चूमते हैं या बच्चे को प्यार देते हैं। कोई भी अफेक्शन जो है हम देखते हैं कि ये एक इजहार है जज्बे का। हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, किसी का मुंह चूमते हैं, किसी का हम जो है वो सर पर प्यार देते हैं, बच्चे को खुश होते हैं, किसी को हम गले लगाते हैं खुश होकर कि उसने कोई अच्छा काम किया है। तो ये वे ऑफ अफेक्शन हैं जो हम शो करते हैं, इमोशन, कि हम हमारे इमोशंस क्या हैं, हमारे जज्बात क्या हैं। तो यहूदा इस्करियोती ने किया, उसने यीशु का भरोसा लिया। कभी हम थोड़ी देर पहले आयत पढ़ती, वहां पर लिखा है, जिसका मैं भरोसा लूं उसे पकड़ लेना, वो ही यीशु है। तो बोसा लेकर वो यीशु को पकड़ना होता है। बोसा हम उसका लेते हैं जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो जब यीशु का बोसा लिया गया, इसका मतलब है कि यीशु को वो शख्स प्यार करता था, यीशु का शागिर्द था, इसीलिए यीशु ने भी उसके साथ जो है, जब वो देखता है कि वो यीशु का बोसा लेता है, तो वो बोसा लेकर यीशु का जो है वो इनकार करता है और यीशु को धोखा देता है। और यहां पर हम देखते हैं, अभी आज हवाला हमने पढ़ा है मत्ती की 26 बाब, उसकी हम 48-49 वर्ष में पढ़ते हैं। और वहां पर लिखा है, और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं भरोसा लूं उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ऐ रब्बी सलाम, और उसके बोसे लिए। यानी वो यीशु का मुंह चूमता है। ये निशानी थी
کہ میں جس کا منہ چوموں گا وہی ان میں سے یسوع ہے. وہاں پر اور بھی شاگرد تھے. یاد رکھیے گا یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھاتا ہے اور پھر باغ گتسمنی میں جاتا ہے, اور جب باغ گتسمنی میں تھا تو سارے شاگرد یسوع کے ساتھ تھے. یہ یہودا اسکریوطی جو ہے یہ کھانا کھاتا ہے یسوع کے ساتھ, لیکن پھر یہ نکل جاتا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ یہودیوں کو ساتھ لے کر, پیادوں کو ساتھ لے کر, سپاہیوں کو لے کر دوبارہ گتسمنی باغ میں آتا ہے جہاں یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ دعا کر رہا تھا. آج ہی کی رات یسوع کی گرفتاری کی رات تھی, اور یسوع جو ہے وہ آج گتسمنی باغ کے اندر ہے. اور ہم نے دیکھا کہ گتسمنی باغ کے اندر جو ہے یہ شخص ان کو لے کر آتا ہے, اور یہ نشان اس نے دیا تھا کہ میں جس کا بوسہ لوں تو نے پکڑ لینا, کیونکہ یہ وہی ہے. یہ بات یسوع کو معلوم تھی. کیا خیال, یسوع کو پتا نہیں تھا؟ جب اس نے یسوع کا منہ چوما تو یسوع کو پتا نہیں تھا کہ کیوں چوم رہا ہے منہ؟ پتا تھا. چلیے ایک حوالہ پڑھیے, لوکا 22 بار پڑھیے گا, 47-48 آئے. بائیس کی 47-48 آئے. مقدس لوکا کی انجیل 47-48. اور وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی, اور ان 12 میں سے وہ جس کا نام یہودا تھا ان کے آگے آگے تھا. وہ یسوع کے پاس آیا کہ اس کا بوسہ لے. یسوع نے اس سے کہا, اے یہودا, کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے؟ کیا لکھا ہے جی, تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے. تو یسوع کو پتا تھا, کیونکہ یہ جب یسوع کے سامنے آیا تو یسوع کو پتا چل گیا تھا کہ یہ اسی لیے آیا ہے, کیونکہ یسوع کو خدا ہے, اسے ہمارے دلوں کے بھید کا پتا ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا ہم کو جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. تو خدا ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے کو ہیں, ہمارے ذہن میں کیا ہے, ہمارے دل میں کیا ہے, خدا کو پتا ہوتا ہے. تو یسوع نے کیا کہا, کیا تو بوسہ لے کر مجھے پکڑوانے آیا ہے؟ تو یسوع نے محسوس کر لیا تھا, اس کو پتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ بوسہ لے کر مجھے پکڑوائے گا. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کا اظہار جو ہے, بوسہ لینا, کسی کے گالوں پر کس کرنا یا بوسہ لینا جو ہے, یہ کبھی کبھی جو ہے گارنٹی نہیں ہے کہ یہ وفاداری ہے. یہ وفاداری کی نشانی نہیں ہے. کبھی کبھی جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہی پکڑوا دیتے ہیں, ایسے ہی وہی دھوکہ دے دیتے ہیں, وہی پکڑوا دیتے ہیں. کراچی حیدرآباد شہر کے اندر ایک واقعہ ہوا. ایک سندھی نوجوان تھا, اور وہ کرسچن نوجوان. وہاں پر آپ کو شاید پتا ہوگا کہ سوزوکی وین جو ہوتی ہے وہاں پر چلتی تھی ایز اے ٹریفک کے طور پر. اس طرح کراچی میں منی بس چلتی تھی یا ویگنیں چلتی ہیں, تو وہاں پر حیدرآباد کے اندر جو تھا وہاں پر سوزوکی, جس طرح ہم اسکول کے بچوں کی وین جس کو ہم کہتے ہیں کراچی میں, اس طرح کی وین جو تھی وہ چلتی تھی. اور یہ وین جو تھی ایک ہمارا مسیح نوجوان تھا, اس کے پاس ایک گاڑی تھی, اور وہیں پر چونکہ اڈے پہ گاڑیاں چلتی تھی وہاں پر سندھی بھی تھے. سندھی کسی دوست سے دوستی ہو گئی, اور گھر میں آنا جانا جو تھا ان کا ہو گیا. وہ مسلم نوجوان تھا اور ان سے دوستی ہو گئی. گھر میں آنا جانا, کھانا پینا, پوری فیملی کے ساتھ آنا جانا, بیٹھنا تھا. ایک دن اس نے کیا کیا کہ وہ نوجوان جو تھا اس سے گاڑی لی, اور اس نے کہا کہ میں نے کچھ کسٹمر ہیں ان کو لینا ہے, اور آپ کی گاڑی کی مجھے جو ہے وہ ضرورت ہے, میرے ساتھ چلیے گا, کچھ لوگوں کو ہمیں لے کے جانا ہے, اور آپ کو پیسے جو ہے وہ کرائے کے میرے بک کی, مطلب گاڑی جو ہے اس کو بک کیا. جب وہ وہاں سے لے کر گیا تو اس نے اس کے گھر والوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا, تو باہر باہر سے وہ اسٹاف سے اس کو جو ہے وہ لے کر چلا گیا. اس دور میں موبائل فون کا اتنا زیادہ استعمال نہیں تھا. تو جب وہ وہاں پر گاڑی لے کر جاتا ہے تو کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ اپنے اس سندھی دوست کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی لے کر وہاں پر گیا ہے. شام ہو گئی, جب وہ نوجوان گھر واپس نہیں آیا تو گھر والوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ نہ گاڑی آئی ہے نہ بندہ گھر آیا ہے. تو اس کی تلاش شروع کی, اڈے پر گئے, جن لوگوں کا پتا تھا ان کو پوچھا, اور وہاں سے پتا چلا وہ سندھی دوست جو تھا اس کا بھی پتا چلا ہے, لیکن وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھا, اس کا بھی کچھ پتا نہیں چلا. لیکن ہوا کیا کہ اس نوجوان نے وہ گاڑی لی, اس کی نیت جو تھی وہ خراب تھی. ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے, اچھے دوست تھے, لیکن نیت خراب تھی کیونکہ گاڑی جو تھی اس کے پاس تھی. تو اس نے کیا کیا کہ وہ گاڑی لے کر اپنے کسی ماموں کے گھر میں کسی گوٹ میں لے کر چلا گیا, اور وہاں جا کر اس نے رات کو یہ پلاننگ کی کہ راتوں رات گاڑی جو ہے اس کو بیچ دیا جائے اور اس نوجوان کو جو ہے وہ مار دیا جائے. ماموں کو اس نے اپنا پلان بتایا, اس نوجوان کو اس نے کچھ پلا دیا اور اس کو کمرے میں بند کر دیا, باہر سے تالا لگا دیا, اور وہ گاڑی جو تھی اس نے بیچ دی.
जब उसके मामू को पता चला तो वो जहर उसको ऑलरेडी दे चुका था, मार चुका था। उसका प्लान यही था कि गाड़ी बिकेगी तो रात ही रात उसको जो है लाश को ठिकाने लगा दूंगा। मामू को पता नहीं था कि मतलब क्या मामला है, और जब वो उसकी तलाश कर रहे थे घर वाले तो पता चला किसी गाड़ी वाले ने उसको जाते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि वो फलां शख्स के साथ गाड़ी में उसको हमने जाते हुए देखा, यानी वो शख्स उसका दोस्त जो था वो उसके साथ था। और जब तफ्तीश हुई, पता चला, पकड़ा गया, तो पता चला कि उसने वो गाड़ी जो थी उसकी, उसको हासिल करने के लिए लालच में आकर उस नौजवान को जहर देकर मार दिया। उसके मामू ने पुलिस को फोन करके पुलिस को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे कुछ सरगर्मी जो है वो मशकूक नजर आ रही है, तो ये जो है मेरा भतीजा है, कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। उसने पुलिस को पकड़वा दिया, और जब वो पकड़ा गया तो उस वक्त तक वो नौजवान जो था वो हलाक हो चुका था। तो कभी कभी मोहब्बत का इजहार करने वाले हमारे जो अपने दोस्त यार होते हैं, अपने घर के लोग होते हैं, वहां से भी हम देखते हैं इस तरह के वाकयात जो है रूनुमा हो जाते हैं, क्योंकि ये लालच जो है इस तरह की चीजों को जो है जन्म देता है, और इस तरह की चीजें जो है हमें इस तरह की चीजों से दूर कर देती हैं। और ये बड़ी आसानी के साथ दुनिया का जो लालच है हमें धोखा दे देता है। मैं एक हवाला देखूंगा यहाँ पर, इमसाल की किताब उसका 16 बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। देखने में क्या है, वो बिल्कुल सीधी है, लेकिन आखिर में जाकर हम देखते हैं कि आगे जाकर वहां पर मौत जो है हमें नजर आती है। तो हमें सोच समझ कर जो है अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है, जिंदगी को बढ़ाने की जरूरत है। कभी कभी चीजों का लालच जो है वो हमें मार देता है और हमारे ईमानी जिंदगी को भी खराब कर देता है। इसलिए हमें करीबी दोस्तों पर भी पूरे तौर पर भरोसा करने के बजाय हमें खुदा पर पूरे तौर पर रखने की जरूरत है। अपना पूरा यकीन जो है उसे खुदा पर रखने की जरूरत है। और ये जो ऐसी बातें जो हैं ये गैर मुस्तहकम ईमानदार के अंदर अक्सर हमें जो है वो नजर आती हैं। मत्ती 13 बाब उसकी 20वीं आयत 21 आयत में लिखा है, और जब पथरीली जमीन में गिरा बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और फिल फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिल फौर ठोकर खाता है। हालेलुया। ये ऐसा कलाम है जो पथरीली जमीन पर गिरा है। ये लालची दिल जो है, लालच करने वाला दिल, धोखा करने वाला दिल जो है, ये उसकी मानद है जो ऐसी जमीन पर बोया गया है जहां पर पथरीली जमीन है। वो उग तो जाता है बड़ी जल्दी से, लेकिन वो थोड़ी ही देर बाद जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अपने ईमान को जो है मुस्तहकम करने की जरूरत है। और इस तरह जो हम देखते हैं कि इस तरह की चीजें जो है वो हमारे ईमान को खराब करती हैं। कलाम हमें सिखाता है हमने खुदा से पूरे तौर पर मोहब्बत करनी है। और मत्ती के इंजील में पढ़ते हैं 22 बाब उसकी 37-38 आयत में लिखा है, और उसने उससे कहा कि खुदावंद, आपको ये आयत आती है तो मेरे साथ दोहराइएगा। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, यही पहला और बड़ा हुक्म है। कैसी मोहब्बत रखनी है? पूरे दिल के साथ और सारी अकल के साथ, मुकम्मल तौर पर खुदा से मोहब्बत रखनी है। कभी हम दो कश्तियों में सवार हो जाते हैं, इधर भी हमारा पांव होता है, इधर भी होता है। हम खुदा को भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम दुनिया को भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हमें दोनों तरफ जो है ध्यान देने के बजाय, कलाम में लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, सीकिंग फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। हमें पहले खुदा की बादशाही को तलाश करना है, एंड देन द वर्ल्ड थिंग विल बी एडेड टू यू। दुनिया की चीजें जो है वो भी तुमको मिल जाएंगी उसी सूरत में जब हम खुदा की बादशाही को तलाश करते हैं। तो पहली प्रायोरिटी जो है वो खुदा की बादशाही जो है हमें रखने की जरूरत है। उसी सूरत में जो है हम खुदा के कलाम को जो है पूरे तौर पर हासिल कर सकेंगे, और इस तरह से हम खुदा कलाम में आगे बढ़ेंगे। चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि ये शागिर्द जो था यीशु को एक गलत शागिर्द जो है उसने धोखा दिया, और वो यहूदा के जो अपने अमल के नताइज से उनको वो गलत समझता था। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ये बात कही गई है, इसका मतलब ये है कि वो ये समझता था कि मैं 30 दिनार भी कमा लूंगा, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। यीशु क्यों है? वो ये समझता था कि यीशु एक ताकतवर शख्स है, ताकत है उसके पास, रूहानी तौर पर वो ताकतवर शख्स है जो बीमारों को शिफा देता है, जो हर तरह की बीमारी से शिफा दे सकता है, जो मुर्दे को आवाज देकर जिंदा कर देता है, और वो कहता है कि उठ और चल फिर।
उस शख्स को ये रोमी सिपाही जो हैं, ये प्यादे जो हैं, वो कैसे पकड़ सकते हैं? उसने कहा मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, यीशु खुद इनका मुकाबला कर लेगा। उसको ये नहीं पता था कि यीशु के साथ क्या होने वाला है। वो ये समझता रहा कि यीशु अपनी ताकत से जो है वो सारे काम निपटा देगा, यीशु के लिए फट सकता है, यीशु को तो ताकत ही पड़ेगी। इसी गलतफहमी में रहा कि यीशु को कुछ नहीं होना, मुझे पैसे मिल जाने, मेरा काम हो जाना है, तो यीशु ने बच जाना है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यीशु के साथ क्या होने वाला है। अगरचे ये खुदा का प्लान था, अगरचे यीशु इसी खातर आया था, लेकिन हम देखते हैं कि वो ये समझता रहा कि शायद यीशु के साथ ये सलूक जो है वो नहीं होगा। और हम देखते हैं कि जब वो देख लेता है कि यीशु के साथ क्या होने वाला है, ये क्या सलूक होने वाला है, तो उसके बाद उसने क्या किया? फिर वो कहा गया, फिर दोबारा यहूदियों के पास गया। यहूदियों के पास क्या कहता है कि ये अपने पैसे जो है इनको वापस रख लो, मैंने गलती से अपने उस्ताद को बेच दिया है, मैंने गलती से अपने यीशु का सौदा कर दिया है, अपने पैसे अपने पास वापस रख लो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये खून की कमाई है, हम इसको अपने पास नहीं रख सकते, हम हैकल के गले में इसको नहीं डाल सकते, क्योंकि ये खून की कमाई है, ये खून की कीमत है, यीशु को खूनी के तौर पर बेचा गया है, उसे सलीब देने के लिए बेचा गया है, एक मुजरम की कीमत है, इसको हम हैकल के खजाने में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो पाक जगह है। तो फिर क्या हुआ, बाकी चलकर हम देखते हैं कि वो ये समझना, देखिएगा 27 बार पढ़िएगा मत्ती के 27 उसकी 3-4 आयत। जी पढ़िएगा। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मुकद्दस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। क्या हुआ जी? मैंने पछताया, क्या किया उसने? पछताया। एक मोहब्बत करने वाला शागिर्द है, यीशु के साथ रहता है, यीशु का करीबी जो है वो शागिर्द है, लेकिन उसको लालच ने जब उसकी आंखों को बंद किया, उसने जाकर रुपयों की खातिर यीशु को पकड़ा दिया। अब जब उसको महसूस हुआ, एहसास हो गया कि मैंने गलती की है, मुझसे ज्यादती हो गई है, तो उसने जाकर रुपए उनको दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमें इससे क्या? उसने कहा कि मैंने बेगुनाह को पकड़वा दिया। और आगे रिजल्ट क्या निकला? उसने रुपए वहां पर फेंक दिए और क्या कर दिया? जाकर अपने आप को फांसी दे दी। 2 लोगों का जिक्र बाइबल में यीशु के हवाले से मिलता है। ये पहला वाक्य है जब यहूदा इस्करियोती जो है यीशु को पकड़वाता है और फिर वो पैसे भी वापस कर देता है, और कलाम में लिखे वो जाकर पहले तो पछताया और पछताने के बाद उसने क्या किया? अपने आप को फांसी दे दी। ये तरीका गलत है, ये तरीका जो है ये गलत है, क्योंकि अपने आप को नुकसान पहुंचाना जो है गुनाह है। अपने आप को फांसी देना, सुसाइड करना, खुदकुशी करना जो है वो गुनाह है। इसी तरह का वाकया हम देखते हैं मुकद्दस पतरस के साथ पेश आया। आज ही की रात जब ये यीशु को पकड़ाया गया, उसी रात वाकया पेश आया। यीशु ने कहा, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। कितनी बार इनकार किया? 3 बार। और आगे लिखा है, बाइबल में लिखा है, और जब तीसरी बार वो इनकार करता है तो फिल फॉर मोरल ने बांध दी और यीशु ने पतरस की तरफ देखा। किसने देखा? यीशु ने पतरस की तरफ देखा। और जब उनकी आंखें चार होती हैं, यानी आंखों से एक दूसरे को देखते हैं, तो कलाम में लिखा है पतरस बाहर जाकर जार जार रोया। जार जार होने का मतलब है अपनी गलती का एहसास होना। जब हमें गलती का एहसास होता है तो हम उस पर पछताते हैं। और उसने जाकर फांसी नहीं ली, उसने भी गुनाह किया, यीशु का इनकार किया। यीशु ने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, लेकिन उसने पछताने के बाद तौबा कर ली। हालेलुया! क्या किया? तौबा कर ली। तौबा का रास्ता खुला है मिस्रियों के लिए। याद रखिएगा, तौबा का रास्ता खुला है। यीशु इसीलिए दुनिया में आया था ताकि वो हमें हलाक होने से बचाए। हालेलुया! और जितनों ने उसे कबूल किया, उसे उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। इसलिए आया ताकि हम खुदकुशियां ना करें।
ہم اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں بلکہ ہم اس کے پاس آئیں, توبہ کریں اور اپنی زندگی حاصل کریں. ہلیلویا. مقدس پطرس جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے غلطی کر لیتا ہے لیکن پھر پچھتاتا ہے, اور جب وہ پچھتاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے, روتا ہے, زار زار ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے اور واپس اپنے لائن پہ آ جاتا ہے. لیکن اس نے کیا کیا, غلطی بھی کی اور اس کے بعد وہ پچھتایا, لیکن اس نے توبہ نہیں کی بلکہ اس نے خودکشی کا راستہ اختیار کیا. اس لیے جو آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے جو اقدام اٹھایا اس کا جو انجام ہوا وہ جو ہے وہ بہت غلط ہے اور بہت زیادہ غلطی کے باعث جو ہے وہ موت کا شکار ہوتا ہے. آخری پوائنٹ پر ہم بات کریں گے, اس کے بعد ہم ختم کریں گے. آج خاص پیغام تھا, تھوڑا سا لمبا ہے, اس لیے ہم آخری پوائنٹ پر غور کریں گے کہ یسوع کو جو ہے بہت زیادہ چہیتے پیروکار جو ہے وہ دھوکہ دیا. کیسا شاگرد تھا یسوع کا؟ چہیتا شاگرد تھا, بہت زیادہ پیار کرنے والا, ہمیشہ یسوع کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. اور جب آخری کھانا کھایا اس وقت بھی یسوع کے اس نے پہلا ہاتھ ڈالا کھانے کے لیے. مطلب ہر وقت یسوع کے برابر, یسوع کے ساتھ تھا, اور چہیتا دوست جو تھا اسی نے یسوع کو دھوکہ دیا. تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چہیتے ہوتے ہیں, جو نہایت قریبی لوگ ہوتے ہیں, وہ اکثر جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رنجیدہ ہوتا ہے, دھوکہ تو اس نے دے دیا لیکن رنجیدہ ہوا, پچھتایا اور جا کر وہ خودکشی کرتا ہے. یہ انتخاب جو تھا اس کا غلط تھا, اس نے جو پھانسی لی وہ غلط تھی, کیونکہ اس کو توبہ کرتا تو خدا اس کو معاف کر دیتا. ہلیلویا. توبہ کر لیتا تو خدا اس کو معاف کر لیتا, لیکن اس نے غلط رویہ اختیار کیا. آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی خدا کا کلام یہی پیغام دیتا ہے, ہمیں بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی توبہ کر کے اگر غلطی کر لیتے ہیں تو توبہ کر کے واپس آنے کی ضرورت ہے. وہ قادر مطلق ہے, بخشنہار خدا ہے, بخش دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے اور ہمیں دوبارہ قبول کر لیتا ہے. ہلیلویا. اس لیے آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی ہماری زندگی میں ایسے جو واقعات ہوتے ہیں, ہماری زندگی میں ایسے کوئی حادثات ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اس واقعہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں توبہ کر کے واپس لوٹنے کی ضرورت ہے. انسان خطا کار ہے, غلطی کرتا ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو جو ہے یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سزا دے سکیں, ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اپنی جان لے لیں, بلکہ ہم نے خدا پر اس انسان کو چھوڑنا ہے, توبہ کرنی ہے. وہ معاف کرنے والا خدا ہے, معاف کرتا ہے. لیکن آج ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے, ہم خدا کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں کہ ہم یہودا اسکریوتی کی طرح کسی نہ کسی طریقے سے خدا کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, پچھتانے کی ضرورت ہے اور پھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہلیلویا. وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں قادر مطلق ہے, وہ معاف کرے گا اور ہمیں مقدس پطرس کی طرح جو ہے وہ بحال کرے گا اگر ہم پورے طور پر ایمان لا کر اس کے پاس آئیں. اپنے سر کو جھکائیں, اپنے آنکھوں کو بند کریں. قدوس الفاظ خدا آسمان اور زمین کی زندہ خالق اور مالک, تیرے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو تم نے بخشا. خدا تو نے اس جماعت کو اکٹھا کیا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں خدا برکت پائیں, تیرے کلام کو سنیں, تیری حضوری میں آئیں, تیرے نام کی جے جیکار کر سکیں, تیری حمد و ستائش کر سکیں. آج ساری حاضر جماعت کو خدا تیری حضوری میں دیتا ہوں, اور وہ تمام جو اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن سن رہے ہیں, تیرے کلام کو سن رہے ہیں, اور جو سننے والے ہیں آسمانی باپ, ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جیسے جیسے جو لوگ تیرے کلام کو سنیں, اس عبادت کو سنیں, خدا اس کلام کے وسیلے سے, اس عبادت کے وسیلے سے ان کو برکت بخش, ان کی زندگی میں اس کلام کو خدا ان کو مضبوط طریقے سے خدا جڑ پکڑنے کے لیے ان کو تیار کرتا کہ ان کی زندگی میں کلام ایک جڑ کی مانند تناور درخت بنے اور جڑ پکڑتا ہوا ان کی زندگی کو ایک تناور درخت کی مانند بنائے. آج خدا تو ہمارے ایمانوں کو اور زیادہ مضبوط کر, ہمیں سوچنے کی, سمجھنے کی صلاحیت اور موقع عطا کر, تاکہ ہم پورے طور پر تیرے کلام پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو پورے طور پر خدا تیری حضوری میں دینے کے لائق بنے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین. خدا کی شکر گزار ہے اس خوبصورت آج کے کلام کے لیے. اب وقت ہے کہ ہم اپنے ہدیے, اپنے نذرانے خدا میں حضور لائیں, اور ہم فائلز میں سے گیت گائیں گے
देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर पर। फाइल्स में ये गीत मौजूद है। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बबर। वक्त है कि हम हदिया और नजराने के लिए दुआ करें। इस हदिया नजराने की दुआ के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर जावेद को। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप तेरा किस्म, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें मौका बख्शा कि हम तेरी हक में आकर तुझे सजदा कर सके। जिंदा आसमानी बाप जो पाक कलाम हमने सीखा वो हमारे अंदर चढ़ पकड़ने वाला हो।
जिंदा यीशु, तेरे लोगों ने जो तेरे दिए में से तुझे लुटाया है, तू उसके वसीला से उन बरकत से तुम्हारा जिनके होता है। जिंदा आसमानी बाप, दुआ करता हूँ कि जहाँ भी खर्च हो तेरे पाक नाम में खर्च हो, तेरी मर्जी से खर्च हो, तेरे मीठे और जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम सब मिलकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही है, तेरी वजह से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हमने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और रफाकत और शराकत सारी हज़रत जुमायत के साथ, हमारे घरानों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और कुल दुनिया के तमाम लोगों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। तशरीफ रखिएगा। खुदा के जलाल के लिए हम एक बार फिर बड़े शुक्रगुजार हैं। उसने इस कोरोना की हालत के बावजूद भी जो है हमें उसने मौका बख्शा, हम उसकी हजूरी में उसके नाम की सताइश कर सकें और हम इकट्ठे हो सकें। आज हमारे लिए शुक्रगुजारी का दिन है कि खुदा ने हमें इस मुल्क में रहते हुए एक बार फिर इकट्ठा किया ताकि हम उसकी सताइश और उसकी इबादत उसके घर में आकर करें। जोरदार तालियों से उसके नाम को आने वाला जो इतवार है, हमारे पास अभी एक इतवार और बचा है आने वाला, 21 तारीख का इतवार है और आने वाले इतवार में हम सीखेंगे खुदा कलाम में से ये अहम हवाला जात हैं जो हम रोजों के दिनों में खास तौर पर सीखते हैं। तो कोशिश करें अपनी हाजिरी जो है उसको कंप्लीट रखें ताकि आप ये खास मौके के जो मैसेज होते हैं उनको सुन सकें, क्योंकि हम साल के दौरान जो है बाकी दिनों में इस पर हम ज्यादा गौर नहीं करते इन मैसेजेस को, लेकिन ये रोजों के इतबार से होते हैं, इसलिए हम ज्यादातर इस पर तवज्जो देते हैं ताकि हम मसीह के उस मिशन को जिसके लिए वो दुनिया में आया हम बेहतर तौर पर समझ सकें। अगले आने वाला इतवार जो है 21 तारीख का, उसमें हम खुदा के कलाम में सीखेंगे कि यीशु को दुनिया में क्यों आना पड़ा और ये सलीबी मौत का जो मसला था, जो सहने का मसला था, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए वो लाया गया और वो कर्ज जो था, वो जो लानत थी हमारे ऊपर लादी गई थी और जिसके सबब से हम लानती थे, वो लानत यीशु ने क्यों उठाई, उस पर हम कलाम में सीखेंगे। तो अहम मौजू है, कोशिश करें कि आने वाले इतवार को अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। और सिर्फ अगला इतवार जो है 28 तारीख जो है वो खजूरों का इतवार, पाम संडे का इतवार है। तो ये 2-3 हफ्ते के जो इतवार हैं वो खासतौर पर बड़े अहम हैं। तो कोशिश करें कि 3 इतवार जो है खासतौर पर 21 को, 28 को और फिर 4 तारीख का अप्रैल का इतवार है वो ईस्टर का इतवार है, तो उसको अपनी हाजिरी को यकीनी रखें। 2 तारीख को गुड फ्राइडे है और 1 तारीख को अप्रैल की जो है वो पाक जुमेरात का दिन है, जब यीशु ने आखिरी खाना खाया था और अपने शागिर्दों के पांव धोए थे। क्योंकि आजकल हालात ऐसे नहीं है कि हम सारी बातें यहाँ पर कर सकें, तो हमारी कोशिश है कि हम जुम्मे की जो इबादत होगी रात 8:30 बजे, यानी 8 बजे से 8:30 के दरमियान हम इबादत शुरू करेंगे ताकि लोग काम पर जाते हैं वो भी उसमें शामिल हो सकें। और उसमें हम पाक जुम्मे के हवाले से जो है हम जो 7 कलमात हैं उस पर भी प्रोग्राम रखेंगे। तो 2 तारीख को जो जुम्मा है, अप्रैल की 2 तारीख को जुम्मे का दिन है और शाम को 8 बजे का टाइम जो है हमने रखा है। हम 7 जो सलीबी कलमे हैं उस पर हम जो है खुदा कलाम सीखेंगे कि वो जो 7 कलमे में यीशु ने अपने मुँह मुबारक से अदा किए थे सलीब पर से, उनका मकसद क्या था। 2019 में हमने आखिरी प्रोग्राम किया था, आप सबको याद होगा जो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन 20 में चूंकि कोरोना के बायस हम नहीं कर सके। अभी हमारी दुआ है खुदा से कि वो हमें ये मौका फराहम करे कि इस साल हम जो है उसको कर सकें, ताकि हम वो जो खास यीशु मसीह के अल्फाज हैं, 7 कलमे हैं, उनके बारे में सीखें और उन पर अपनी जिंदगी में अमल पैरा हो सके, जान सकें। तो उसके लिए हम जुम्मे की शाम को जो है 8 बजे का टाइम रखा गया है। अभी 1-2 दिन के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में बता दी जाएगी। हमने कुछ खादम हज़रात को भी दावत दी है कि वो हमारे साथ आएं, जिस तरह कि हम हर साल करते हैं। तो दूसरे पास्टर्स जो है वो भी आएंगे और वो भी आकर इन 7 कलमात पर जो है अपना जो कलाम है वो सुनाएंगे। तो ज़हन में रखिएगा 2 तारीख को शाम जुमे का दिन है, शाम को 8 बजे का टाइम है, लेकिन शायद इश्तिहार जो है आपको बहुत जल्दी जो है आपको इत्तला दी जाएगी और फेसबुक पर भी इन्फॉर्म कर देंगे, आपको इश्तिहार भी भेजेंगे
कोशिश करें कि अपना वक्त निकाल कर उस प्रोग्राम में जरूर शरीक हो। खुदा सबको बरकत दे, आमीन।